إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ثلاثی مزید فی کے 8 باب پڑھے تھے، اور گویا ثلاثی مزید فی کی ایک ریاست ہے اور اس کے 8 دروازے ہیں، اور باب دروازے کو ہی کہا جاتا ہے۔ ہر دروازے سے داخل ہونے والا فعل ایک خاصیت رکھتا ہے۔ آخر وہ اس دروازے سے کیوں داخل ہوا، اس کے اندر ایک خاصیت شامل ہو جاتی ہے۔ بعض افعال میں ایک خاصیت شامل ہوتی ہے، بعض میں 2، اور بعض میں اس سے بھی زیادہ خاصیات شامل ہو جاتی ہیں۔ تو آج ہم نے انہی ابواب کی خاصیات کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلا باب ہے باب افعال۔ تو گویا ثلاثی مزید فی کی ریاست کا پہلا دروازہ اس کا نام ہے افعال۔ تو اس باب کی خاصیت ہے متعدی بنا دینا، یعنی جو فعل بھی اس دروازے سے اس باب میں داخل ہوتا ہے تو گویا وہ متعدی بن جاتا ہے۔ کیوں کہ اس باب کی خاصیت ہے کہ یہ متعدی بنا دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سبق میں ہم نے لازم اور متعدی کے بارے میں پڑھا تھا۔ دیکھیں، ایک شخص اندر آیا، داخل ہوا، بیٹھا اور چلا گیا۔ یہ جتنے فعل ہوئے ہیں یہ اس کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں۔ آیا، داخل ہوا، بیٹھا اور چلا گیا۔ اب یہ چاروں فعل، تمام افعال، یہ تمام افعال اس کی ذات سے متعلق ہیں، اور اگر وہ آیا اور آتے ہی کونی ماری تو اب اس نے دوسرے کو بھی ساتھ ملایا ہے، اب اپنی ذات سے اس کا تعلق آگے بڑھ گیا ہے۔ اور اگر وہ آیا اور بیٹھتے ہوئے اس نے کسی کو کونی مار دی تو اب گویا وہ اپنی ذات تک اس کا فعل محدود نہیں رہا، آگے بڑھ گیا۔ تو جو فعل کرنے والے کی ذات تک محدود رہتا ہے اسے لازم کہا جاتا ہے، اور جو فعل اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا، دوسرے کو ملوث کرتا ہے، گویا وہ متعدی فعل ہوتا ہے۔ آپ اس بات کو یوں سمجھیے کہ فعل متعدی وہ ہوتا ہے جسے مفعول کی ضرورت ہو، اور فعل لازم وہ ہوتا ہے جو بغیر مفعول کے جس میں کام پورا ہو جائے۔ گویا جب کوئی فعل باب افعال میں داخل ہوتا ہے تو وہ متعدی بن جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اسے مفعول کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ مثلا نازلہ کا معنی ہے اترا، لیکن اس فعل کو اگر ہم باب افعال میں داخل کریں تو یہ ہو جائے گا انزلہ۔ اب اس کا معنی ہے اتارا۔ اب اترنے کا عمل فاعل کی ذات کے ساتھ متعلق ہے اور بس۔ اور انزلہ اتارا، تو جب اتارنے کا فعل ہوگا تو اس میں اپنی ذات کے علاوہ بھی کوئی اور شامل ہے، یعنی کسی دوسرے کو اتارا۔ تو اس طرح فعل جب باب افعال میں جاتا ہے
تو وہ متعدی بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس باب کی خاصیت ہے متعدی بنا دینا. تو نازلہ اترا، انزلہ اتارا، خارجہ نکلا، اخرجہ نکالا، داخلہ داخل ہوا، ادخلہ داخل کیا. اب کسی دوسرے کو داخل کیا، یعنی اپنی ذات تک فعل محدود نہیں رہا، کسی دوسرے کو داخل کیا. طعمہ کھایا، اطعمہ کھلایا، بالغہ پہنچا، ابلغہ پہنچایا، کوئی چیز ہے جسے پہنچایا. سمع سنا، اسمع سنایا، نکاح خود شادی کی، نکاح کیا، انکاح دوسرے کا نکاح کرایا، دوسرے کی شادی کرائی. ہلاکا ہلاک ہو گیا، اہلاکا کسی اور کو ہلاک کیا، ہلاک کیا یعنی کسی اور کو. اب فعل یعنی ذات تک محدود نہیں رہا بلکہ آگے بڑھ گیا، تو یہی متعدی ہونے کی علامت ہے. غارقہ غرق ہو گیا، اور اغرقہ دوسرے کو غرق کر دیا، غرق کیا. بعودہ دور ہوا، ابعدہ دور کیا یعنی کسی اور کو دور کیا. صالحہ درست ہوا، ٹھیک ہوا، صالح ہوا. اور اصلحہ کسی دوسرے کو ٹھیک کیا. فسادہ خراب ہو گیا، فاسد ہو گیا. اور افسدہ فاسد کر دیا، خراب کر دیا. تو گویا باب افعال میں جب بھی کوئی فعل داخل ہوتا ہے تو وہ متعدی بن جاتا ہے، یعنی پہلے اسے مفعول کی ضرورت نہیں تھی، وہی فعل جب اس باب میں آتا ہے تو اسے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. نازلہ اترا، بس چھلانگ لگائی اور اتر گیا. لیکن انزلہ یہاں یہ ہے کہ دوسرے کو اتارا. دوسرا باب تفعیل یعنی ثلاثی مزید فی کی ریاست کا دوسرا دروازہ، اس کا نام ہے تفعیل. اور اس دروازے سے جو بھی فعل داخل ہوتا ہے اس کے اندر ایک تو متعدی بنانے کی خاصیت شامل ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ کسی کام کو اہتمام سے کرنے کا مفہوم اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور کبھی اس میں تدریج کا عمل بھی شامل ہو جاتا ہے، اور پھر کبھی اس میں مبالغہ یعنی کثرت، کسی کام کو بہت زیادہ کرنا کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر فعل میں یہ ساری خاصیات شامل ہوں. ہو سکتا ہے کسی فعل میں ایک خاصیت شامل ہو، کسی میں دو، کسی میں تینوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی میں صرف ایک خاصیت اس میں شامل ہو. مثلا نازلہ اترا، یہ بالکل وہی فعل ہے جس سے ہم نے انزلہ باب افعال میں داخل کر کے انزلہ بنایا تھا، اور اس کا معنی تھا اتارا. اب یہ باب ہے تفعیل اور اس کا وزن ہے فعالہ. جب نازلہ اس باب سے داخل ہوگا تو اس کا وزن بنے گا نزلہ. اب اس کے اندر ان خاصیات میں سے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا کچھ خاصیات شامل ہو گئیں. مثلا متعدی بنانا، انزلہ میں بھی متعدی بنانے کی خاصیت شامل ہے، لیکن نزلہ میں ایک تو متعدی بنانے کی خاصیت شامل ہے، اور دوسرا اس کے اندر تدریج کا مفہوم بھی شامل ہو گیا، اہتمام کا مفہوم بھی اس میں شامل ہو گیا. یعنی گویا اتارا اہتمام سے اتارا، اور اتارا تدریجاً اتارا،
यकबारगी एक ही मर्तबा नहीं उतारा बल्कि उसे तदरीजन उतारा, ये मफहूम इसमें शामिल हो गया। अब अनज़ला उतारा, नज़ला उतारा, इन दोनों में क्या फ़र्क हुआ कि अनज़ला का माना सिर्फ उतारा और बस, लेकिन नज़ला में एहतमाम से उतारा और तदरीजन उतारा, थोड़ा थोड़ा करके उतारा, यानी मुतअद्दी के साथ ये मफहूम भी शामिल हो गया। मसलन खर्राजा, खाराजा का माना है निकला, अब खर्राजा का माना है निकाला, अखराजा का माना भी निकाला था, लेकिन इसमें खर्राजा में जहाँ ये फ़ेल मुतअद्दी हो गया वहाँ इसमें एहतमाम का उन्सुर भी शामिल हो गया। अखराजा सिर्फ निकाल दिया और खर्राजा एहतमाम से निकाला, निकाला लेकिन एहतमाम से निकाला। देखें, जब कोई यूनिवर्सिटी से कॉलेज से फारिग होता है तो अरबी ज़ुबान में उसके लिए तखरीज, खर्राजा युखर्रिजु, तखरीज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा क्यों है कि बड़े एहतमाम से डिग्री देकर एजाज़ के साथ उसको निकाला जाता है। इसलिए यहाँ अखराजा नहीं, यहाँ खर्राजा का फ़ेल इस्तेमाल होता है, क्योंकि खर्राजा में एहतमाम का मफहूम शामिल है। फ़हमा, समझाया, अगर आप फ़ाहिमा ये सुलासी मुजर्रद के फ़ेल को बाब इफ़आल में ले जाएं तो वो बनता है अफ़हमा, और अफ़हमा का माना है समझाया, और इसी मादे को अगर बाब तफ़ईल में ले आएँ तो ये बनता है फ़हमा, क्योंकि इधर माजी का वज़न है फ़अला, फ़हमा। तो इसमें एहतमाम का उन्सुर, जहाँ फ़ेल मुतअद्दी हो गया वहाँ एहतमाम का उन्सुर भी शामिल हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक केस आया, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया कि एक शख्स की खेती को एक शख्स की बकरियां उजाड़ गईं। तो हज़रत दाऊद को ये फ़ैसला करना ना आया, तो अल्लाह ने फरमाया वफ़हमनाहा सुलैमान, हमने सुलैमान को इसका फ़ैसला करना समझा दिया, यानी बड़े एहतमाम से, ख़ास तौर पर एहतमाम से हमने उसे समझाया। चुनाचे उन्होंने जो फ़ैसला किया बिल्कुल ऐन दुरुस्त कि बकरियां खेत वाले के हवाले कर दी कि तुम इनका दूध पियो, इनकी खिदमत करो, इनसे फ़ायदा उठाओ, और जिसकी बकरियां थीं उसे कहा कि तुम इसकी खेती जिस तरह थी तैयार करके दे दो, जब ये खेती तुम तैयार करके दे दोगे तो अपनी बकरियां वापस ले जाओ। तो इस तरह अल्लाह ने फ़हमनाहा फरमाया, यानी एहतमाम से समझा दिया। क़त्ता, क़ता का माना भी है काटा, लेकिन क़त्ता का माना है बड़े एहतमाम से काट काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया, यानी एहतमाम से काटा। और गल्लाका, ये फ़ेल है, गलका का माना भी बंद कर दिया और गल्लाका का माना भी बंद किया। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? गल्लाका में एहतमाम है, सूरह यूसुफ में ये फ़ेल इस्तेमाल हुआ है वग़ल्लक़तिल अबवाब, कि उस औरत ने दरवाज़े बंद कर दिए। अब उस औरत ने इधर देखा, एक दरवाज़े को बंद किया, उसे अच्छी तरह देखा, बंद हो गया, दूसरे को किया, तीसरे को किया, चौथे को किया, तो सारे दरवाज़े एहतमाम से बंद किए। तो अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया गल्लक़तिल अबवाब, हालांकि अग़लक़तिल अबवाब का माना भी दरवाज़े बंद किए,
ہے، لیکن اللہ نے اغلقت نہیں فرمایا، غلقت فرمایا، کیونکہ اس نے دروازے اہتمام سے بند کیے تھے۔ تو اس طرح اس باب کی ایک خاصیت ہے کسی کام کو اہتمام سے کرنا۔ قتل، قاتل کا معنی ہے قتل کر دیا، بندوق اٹھائی مارا اور شوٹ کر دیا، قتل کر دیا، لیکن قتل میں کسی کو بڑے اہتمام سے منصوبہ بندی کر کے اس کو اچھی طرح دیکھ کر تسلی کر کے کہ یہ مر گیا، یعنی قتل، اس کو خوب اچھی طرح قتل کر دیا، یعنی اس میں مبالغے کا مفہوم بھی ہے اور اس میں اہتمام کا مفہوم بھی ہے۔ اسی طرح ذبح، بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے دو فعل زیادہ تر استعمال کیے ہیں کہ جب وہ فرعون اور اس کی آل وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے تو اس حوالے سے دو فعل استعمال کیے ہیں زیادہ تر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے یذبحون ابناءکم، اور ایک جگہ فرمایا یقتلون ابناءکم، دونوں جگہ باب تفعیل، یعنی اہتمام سے وہ ذبح کرتے تھے، اہتمام سے قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ وہ بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی خبر داری رکھتے تھے اور پھر بڑے اہتمام سے معلومات رکھتے، اور جب انہیں پتہ چل جاتا بچہ ہو گیا، بڑے اہتمام سے پکڑ کر اسے بالکل ذبح کر دیتے یا اسے قتل کر دیتے۔ یعنی اس میں مبالغہ بھی ہے اور اس میں اہتمام کا مفہوم بھی شامل ہے۔ حالانکہ ذبح کا معنی بھی ذبح کر دیا، یذبح کا معنی ہے وہ ذبح کرتا ہے، لیکن یذبح کا معنی ہے وہ کثرت سے اور اہتمام سے ذبح کرتا ہے۔ بلغ، بالغ کا معنی ہے پہنچا، اب اس میں مفعول کی ضرورت ہی نہیں، بس پہنچ گیا، ایک بندہ آیا اور پہنچ گیا، بغیر مفعول کے بات مکمل ہو گئی، یہ فعل لازم ہے۔ اب یہی مادہ، یہی فعل جب ہم باب تفعیل میں لے کے جائیں گے، بلغ، باب تفعیل کے ماضی کا وزن ہے فعل، بلغ، جب اس باب میں گیا تو اب اس میں اہتمام کا عنصر شامل ہو گیا، یعنی ایک تو متعدی ہو گیا، بالغا تو پہنچا اور بلغا پہنچایا، ابلغا بھی پہنچایا، ابلغا بھی پہنچایا، لیکن بلغا میں اہتمام کا مفہوم بھی شامل ہے، کسی کام کو اہتمام سے کرنے کا مفہوم اس باب کی خاصیت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے بلغ فرمایا ہے، اگر اللہ چاہتا تو ابلغ بھی فرما سکتا تھا، ابلغ کا معنی بھی پہنچا دیجئے، لیکن بلغ اہتمام سے پہنچاؤ، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے برداشت کرو، کوئی رکاوٹ پیدا کرتا ہے اس کو دور کرو، پہنچانے کا عمل ضرور ہونا چاہیے، اس میں اہتمام کرو، قریبی رشتہ داروں کو بھی پہنچاؤ، ادھر بھی پہنچاؤ ادھر بھی پہنچاؤ، سب کو پہنچاؤ، ہر جگہ پہنچاؤ، یہ ہے بلغ ما انزل الیک، وگرنہ اللہ ابلغ بھی فرما سکتا تھا۔ دیکھیں میں نے آپ کو ایک قلم دیا اور میں نے کہا کہ آپ استاد محترم کو پہنچا دیں، آپ گئے، آپ نے دیکھا کہ استاد محترم کمرے میں نہیں ہیں تو آپ نے ان کی میز پہ رکھ دیا، آپ نے پہنچا دیا، یہ ہے ابلغ، یہ ابلغ ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ استاد محترم نہیں ہے، ادھر سے پوچھا کہ وہ کہاں گئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ وہاں گئے ہیں، وہاں پہنچے، وہاں سے بھی وہ نکل گئے تھے، تو پھر دیکھا وہ جا رہے ہیں، بھاگ کر آپ نے ان کو وہ قلم پہنچایا ہے، یہ بلغ ہے۔ یعنی گویا ابلغ کا معنی بھی پہنچایا اور بلغ کا معنی بھی پہنچایا،
دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو کتنی باریکیاں ہیں اس میں، کتنے اہتمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کر کے اس میں یہ مفہوم شامل فرمایا ہے کہ بلغ ما انزل الیک، کہ اپنے رب کی ایک ایک بات پہنچاؤ، اور اس میں مبالغہ بھی ہے، تدریج کا عمل بھی ہے، ادھر بھی پہنچاؤ ادھر بھی پہنچاؤ، رشتہ داروں کو بھی پہنچاؤ اور سب کو پہنچاؤ۔ تیسرا باب ہے مفاعلہ، کوئی فعل اگر اس دروازے سے داخل ہو، اس دروازے کا نام ہے مفاعلہ، اور جو بھی فعل اس دروازے سے، اس باب سے داخل ہوتا ہے تو اس میں ایک تو مشارکت کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے، یعنی کسی کام کو باہمی طور پر مل کر کرنا، اور کبھی اس میں مبالغہ و اہتمام کا بھی مفہوم ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیں قتل کیا، میں نے بتایا کہ اس نے چھرا مارا، بندے کو قتل کر دیا، تو یہ قتل ہو گیا۔ لیکن قاتل کا معنی ہے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خوب لڑائی کی اور دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ قاتل گویا اس نے اسے قتل کرنے کا اور اس نے اس کے ساتھ، تو پورا قاتل کا معنی بنتا ہے لڑائی کی ایک دوسرے کے ساتھ قتل کرنے کے لیے۔ جادلہ اس کا معنی ہے جھگڑا کیا، اور خاصمہ اس کا معنی بھی ہے جھگڑا کیا۔ جادلہ میں مفہوم ہے باتوں باتوں میں جھگڑا کیا، اور خاصمہ میں مفہوم ہے مزید آگے بڑھ گیا، گریبان پکڑ لیا، اس کے بالوں کو پکڑ کے کھینچا، اس کی قمیض پھاڑ دی، اور پھر قاتل، پھر اس کو ایک دوسرے کو مارنے کے لیے پستول نکال لیا۔ یہ تینوں فعل ان کا معنی آپس میں لڑائی کرنے کا ہے۔ جادلہ آپس میں باتوں باتوں میں لڑائی کی، خاصمہ گتھم گتھا ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کی، اور قاتل پھر پستول بھی نکال لیا ایک دوسرے کو مارنے کے لیے۔ سابقہ، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے بڑھ کر سبقت لو۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ اپنی جگہ تم اپنی جگہ، یعنی کسی کام کو باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ کرنا، یہ مشارکت کہلاتا ہے۔ تو گویا اس باب کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کسی کام کو کرنے کا یا ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ مثلا ہاجرہ کا معنی ہے چھوڑ دیا، اور ہاجرہ کا معنی ہے چھوڑ دیا، لیکن اس میں مفہوم ہے سب کچھ چھوڑ دیا، ہجرت کر گیا۔ اور اسی طرح جاہدہ کا معنی ہے کوشش کی، لیکن جاہدہ کا معنی بھی کوشش کی، لیکن کیونکہ باب مفاعلہ کی یہ بھی خاصیت ہے کہ اس میں مبالغہ اور اہتمام کا مفہوم بھی ہوتا ہے، تو جاہدہ کا معنی ہے بہت کوشش کی، اپنی جان بھی لگا دی، اپنا مال بھی لگا دیا، اپنا سب کچھ لگا دیا، بہت کوشش کی، یہ ہے جاہدہ۔ اس میں مبالغہ و اہتمام کا عنصر اور مفہوم شامل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔